پاکستان اپنی ڈھال بنا رہا ہے، یعنی ویکسین بنا رہا ہے، یعنی اب پاکستان باہر کے ممالک پر ویکسین کے لیے انحصار کرنے کی بجائے اس معاملے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی دو رنگوں پر قائم ہے، ایک رنگ خوشی کا اور ایک غم کا۔ کبھی ایک رنگ غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرا، یعنی کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ اس لیے برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی اچھا وقت آ ہی جاتا ہے۔ اب اس بات میں حقیقت ہے کہ پاکستان پر برا وقت چل رہا ہے۔ مہنگائی نے غریب آدمی کی جان عذاب کی ہوئی ہے، کبھی آٹے کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، کبھی چینی کی شارٹیج سے عوام کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، مرغی کا گوشت 400 روپے کلو سے زائد میں بک رہا ہے اور دال کھانا بھی عیاشی بن گیا ہے، جبکہ دوسری جانب کورونا کی تباہ کاریاں الگ سے جاری ہیں۔ لیکن ان برے حالات میں اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، تازہ ہوا کے جھونکوں کی طرح۔ یہ خبریں اس بات کی کہہ لیں کہ دلیل ہیں کہ اب اندھیرے اجالے میں بدل رہے ہیں، پاکستان بھی ترقی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان نے اپنا وینٹیلیٹر بھی بنا لیا، اور یہ خوشخبری ہے۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ کورونا کے وار روکنے کے لیے پاکستان اپنی ڈھال بنا رہا ہے، یعنی ویکسین بنا رہا ہے، یعنی اب پاکستان باہر کے ممالک پر ویکسین کے لیے انحصار کرنے کی بجائے اس معاملے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکام قومی وزارت صحت کی یہ جو ایک فارمولیشن ہوگی ویکسین کی اور پیکنگ کا، جو خام مال ہے وہ چین سے خریدا گیا، اور جو سنگل ڈوز ویکسین ہے اس کی فارمولیشن اور پیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کا کیا کہنا ہے، ہم کیسے شیئر کر لیتی ہوں کہ رواں ماہ کے آخر تک مقامی طور پر فارمولیٹ ہونے والی ویکسین عوام کے لیے میسر ہوگی، اور حکام کے بقول رواں ماہ کے آخر تک پاکستان 1 لاکھ سے زائد کورونا ویکسین کی خوراکیں تیار کر لے گا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی خوشی کی خبر آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا اگر ویکسین بنانے کا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر یقینی طور پر پاکستان کورونا کی وبا کو بہت جلد قابو کر لے گا انشاءاللہ، اور عوام کو لاک ڈاؤن کا عذاب بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، بلا شبہ حکومت نے سائنس کے میدان میں کہہ لیں کہ تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پیارا وطن ہے وہ معاشی میدان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن اب معاشی میدان سے بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اور وہ کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آن لائن شاپنگ ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے جی ایمیزون، اس کی جانب سے پاکستان کو زیر لسٹ میں شامل کر لیا گیا، اور یہ بات مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آخر کار ہم نے یہ کر لیا ہے۔ ایمیزون آئندہ چند روز میں پاکستان کو زیر لسٹ میں شامل کر لے گا۔ اچھا، انہوں نے مزید کیا بتایا کہ ہم گزشتہ برس سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جی ایمیزون جو ہے یہ ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ ہے، اور اس کا حجم تقریباً 1.7 ٹریلین ڈالر ہے، اور آن لائن خرید و فروخت کا یہ نظام ای کامرس کہلاتا ہے، اور دنیا کی نمبر 1 ایمیزون کمپنی اکیلے سالانہ اربوں خربوں ڈالر کی اشیاء فروخت کرتی ہے۔ اب پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اور جب سرمایہ کاری ہوگی تو یقینی طور پہ روزگار بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا، اور پاکستانی تاجر یہاں بیٹھے دنیا بھر میں اپنا مال فروخت کر سکیں گے۔ اچھا، پاکستان پچھلے 10 سال سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایمیزون کی زیر لسٹ میں شامل ہو جائے، اور اب پاکستان عالمی منڈی میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر میں یوں کہہ لوں کہ کہا جائے کہ شوکت ترین صاحب کے وزارت خزانہ میں رکھے ہوئے قدم مبارک ثابت ہو گئے تو کسی حد تک آپ اگری کریں گے، سیکنڈ کریں گے میری رائے کو، یہ غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، آئی ایم ایف جس کی سخت ترین شرائط، آپ کو پتہ ہے ناظرین، ہر حکومت نے اس پر عمل کیا سخت ترین شرائط پر، اور ملک کا ہر وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں کہہ لیں کہ بے بس اور لاچار دکھائی دیا، لیکن شوکت ترین صاحب نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب ڈو مور کی بجائے آئی ایم ایف تم اپنی شرائط پر کرو ذرا غور، کیونکہ اب آ گیا ہے تبدیلی کا دور، پاکستان نہیں سنے گا تمہاری اب کسی بھی طور۔ شوکت ترین صاحب نے مزید ٹیکس نہ لگانے اور بجلی مزید مہنگی کرنے کی آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جن شرائط پر اتفاق کیا گیا ہے وہ بہت سخت ہیں، اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ حکومت گردشی قرض کم کرنے کے لیے متبادل اقدامات اٹھائے گی۔ اچھا، بغیر کسی شک و شبے کے ناظرین، بلا شبہ نئے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے آگے کھڑے ہونے کی جرت کی ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اور یہ یقینی طور پر عوام کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اب آگے جا کے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت معاشی اور سائنسی میدان میں اور کتنی خوشخبریاں عوام کو سناتی ہے۔ اچھا جی، آپ نے یہ خبریں سنی،
اور یقیناً آپ کا دل خوش ہوا ہوگا. اور کیا ہی اچھا ہوا ہو اگر ہمارے سیاسی رہنما بھی عوام کو لڑانے ڈرانے کے بجائے کوئی اچھی خبر سنا دیا کریں کبھی. لیکن سیاسی میدان میں تو ہمیں دور دور تک کوئی چنگی خبر نہیں سننے کو ملتی. صرف ایسی خبریں کہ جس کو دیکھ کر سن کر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. رونا دھونا, وہی ٹپیکل باتیں, وہی الفاظ, گھر سے پٹے, دھاندلی کا رونا. سیاسی جماعتیں اپنی ہار کا ملبہ ہمیشہ انتخابی دھاندلی پہ ڈال دی. جو ہار گیا وہ کہتا ہے تاریخی دھاندلی ہوگی. عوام کو مایوس کیا تو ان سیاسی رہبروں نے خود کیا. اور جب انتخابی اصلاحات کی بات ہوتی تو پھر سیاسی جماعتیں راہ فرار اختیار کرتی ہیں. پھر کبھی کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر کبھی ان اصلاحات کو دھاندلی کرنے کا راستہ قرار دیا جاتا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے ہاں بھی الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی تو آج خوشاب سے لے کر کراچی کے ضمنی انتخاب تک دھاندلی کا رونا نہ ہوتا. اور یہ دھاندلی کا شور ہارنے والے مچاتے ہیں. ہر ہارنے والا آپ دیکھ لیں کہ دھاندلی کا شور مچاتا ہے. اب آپ دیکھیں خوشاب کا الیکشن نون لیگ نے جیتا, لیکن یہاں کوئی دھاندلی کا شور نہیں ڈالا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں نون لیگ جیت گئی تو تاریخی کامیابی ہے. بہت فیئر الیکشن, بڑے میرٹ پر. اور جہاں جیت اپنی ہو وہاں تو سب اچھا ہوتا ہے نا, لیکن جہاں ہار جائیں تو وہاں تو تاریخی دھاندلی ہو گئی, سازش ہو گئی ان کے خلاف. اب خوشاب میں بھی نتیجہ لیٹ ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہے, لیکن جیت گئے تو جی شک والی تو کوئی بات ہی نہیں رہی, کیونکہ جیت جو گئے. ہاں اگر ہار جاتے تو پھر دھاندلی 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 کر کے ہم نے آسمان